السلام علیکم ویورز، مائی نیم از امان اللہ. میں مرہم کمیونٹی کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے فوبیا، اور اس کے علاوہ سیلف ہارم ان چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ. آج ہمارے ساتھ ون آف دا موسٹ ایکسپیرینس سائیکیٹرسٹ ہے پروفیسر غلام رسول صاحب. ان کا 35 سال کا ایکسپیرینس ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. پروفیسر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. تھینک یو. خوش ہیں. میں آپ کا اور مرہم کمیونٹی کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے چانس دیا. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فوبیا کیا ہے سر؟ اس حوالے سے اگر ہم فوبیا عرف عام زبان میں خوف کو کہتے ہیں، انجانا خوف. یعنی انسان کو ایک خوف سا ہوتا ہے اور وہ اس خوف کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال سکتا، اور وہ خوف کنٹینیوسلی ہوتا ہے. صبح دوپہر شام میں بہت ہوتا ہے، لیکن اس کی مین نشانی ہوتی ہے کہ یہ صبح کے شام کے ٹائم جو ہے نا یہ انکریز ہو جاتا ہے. اور اس فوبیا کے دوران جو ہے نا آپ کوشش کرتے ہیں کہ جس سچویشن یا جس حالت میں ہو اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہو یا اس کو اوائڈ کرتے ہو، وہاں آپ جانے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہاں یہ ہے کہ جی وہ آپ کی معمول کی جو زندگی کے معاملات ہیں، چاہے اسٹڈی ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے دکانداری ہو، چاہے جو بھی کام ہو، ڈرائیوری ہو، چاہے وہ آپ بزنس کرتے ہو، وہ آپ کا وہ چیزیں جو ہے نا وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان کے جسمانی علامات بھی ہوتے ہیں اور اعصابی علامات بھی بہت ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی لسٹ ہے. ترتراہٹ ہوتا ہے، منہ کا خشک ہونا، پیٹ کا خراب ہو جانا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، پسینہ پسینہ جو ہے نا وہ آنا، سائیکالوجیکل میں جو ہے نا آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو رونا آتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا ناراض ہوتے ہو. یہ وہاں تک ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا آپ کبھی کبھار جو ہے نا غصے کے شکار ہو جاتے ہو. تو یہ ایک پورا ایک کلاس ہے، یعنی کلسٹر ہے سمٹم کا، علامات کا. اس کو ہم لوگ فوبیا کہتے ہیں. اس کی کتنے اقسام ہیں سر؟ 3 میجر اقسام ہیں. ایک جو ہے نا یہ وہ ہوتی ہے جو کہ مخصوص چیزوں سے ہوتی ہے، جس کو جیسے مثال فلائٹ سے، بند جگہ سے، اندھیرے سے، خون سے، ریڈ کلر سے، مخصوص درخت سے، مخصوص میدان سے لوگوں کو ہوتا ہے. ایک وہ والی قسم ہوتی ہے جو کہ آپ کسی کو فیس نہیں کر سکتے ہو. یعنی جب آپ سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ جو دوسری والی جس کو ہم کہتے ہیں سوشل فوبیا، وہ جو پہلی والی تھی اس کو ہم اسپیسیفک فوبیا کہتے ہیں. اور اس میں کیا ہے اسپیسیفک فوبیا کہ آپ کسی ایونٹ یا کسی چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ آپ ایک انسانی جو رشتہ ہوتا ہے آپ کسی کو فیس نہیں کر سکتے ہو. کسی کے سامنے جیسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ میں ان کی نظروں میں آ جاتا ہوں، کہ ستارے میں آ جاتا ہوں. جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور تھرڈ جو ہے نا ایک اور قسم ہے اسی کا، جس کو ہماری عام زبان میں کہتے ہیں کہ جو اسپیس سے تعلق ہوتا ہے. یا تو آپ اوپن اسپیس سے نہیں جا سکتے ہو، یا کلوز اسپیس پہ آپ چڑھ نہیں سکتے ہو یا اتر نہیں سکتے ہو، یا بہت بڑی ہجوم کے اندر جب آپ پھنس جائیں تو آپ کو وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اب مجھے کچھ ہونے والا ہے، میں مرنے والا ہوں، یا میں پاگل ہو جاؤں گا، یا میں کوئی اور مشکل کے شکار ہو جاؤں گا. تو اس وقت ہی ہوتے ہیں. تو 3 قسمیں ہیں، اسپیسیفک، سوشل، اور ساتھ ساتھ ایگاروفوبیا جو کہ اسپیس سے تعلق رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ان کا وجوہات کیا کیا ہیں؟ یہ جو اعصابی بیماری ان کے مین 3 وجوہات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو وہ آپ کی اندر سے اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت کیسے دی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جینیٹکس، وراثت، جو کہ ماں باپ کے پیٹ سے آپ کو ملتی ہے. اس وراثت میں جب آپ کی جینز بنتی ہے کیمیکل دماغ کے اندر، تو چونکہ وہ سرکٹس کو، وہ مختلف رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جب وہ آپ کو یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ کیمیکل کی ایب نارملٹی ہو جاتی ہے، یا آپ کی برین کے اسٹرکچر کی ایب نارملٹی ہو جاتی ہے، یا جس کو ہم ہمارے اپنی زبان میں نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، اس کی کمی ہو جاتی ہے. کبھی کبھار جب یہ بیماری ہوتی ہے تو دنیائی حالات سے، دنیائی کے کیمیکل جیسے ایکسیڈنٹ ہو، کوئی نشہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اس کیفیت کو وہ بھی بڑھا دیتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ جی جس سماج میں آپ رہتے ہیں، ہمارے آس پاس ماحول کا، اس کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے. جیسے ماں باپ اکثر بچوں کو بہت ڈراتے ہیں، ٹیچر ڈراتے ہیں، دوست ڈراتے ہیں، انہیں انوائرمنٹ میں ایسا ہو، یا کبھی کبھار بچوں کو انوائرمنٹ میں کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کھڈے میں گر گیا، کسی دروازے میں بند ہو گیا، کسی آگ کی کیفیت میں بند ہو گیا، کسی سامنے اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا سامنے ماں باپ کی بہت خطرناک لڑائی جھگڑا ہو گئی، یا ایک ایسی کیفیت ہوگی جہاں ایک چائلڈہوڈ میں بچے کو ایک مخصوص قسم کا ایکسپیرینس ہو، تو ایڈلٹہوڈ میں جب چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ دوسری قسم جو ہے نا وہ سماجی ہو گیا. تھرڈ جو ہے نا وہ سائیکالوجیکل ہے، کہ آپ کے پاس فلاسفی کیا ہے. اب کچھ لوگوں جو ہے نا وہ فلاسفیکلی جو ہے نا ان کو ڈپریس کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ، تو یہ بھی ایک اس کی خاص قسم وہ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی پھر پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت ایسے جو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈراکو بندہ، بچپن سے ڈراکو ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ
ان کی فوبیا کی شدت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. پھر یہ ان کی اسٹڈیز اور کام کاج ساری چیزیں جیسے میں نے پہلے بتایا وہ سب کے سب جو ہے نا متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح سر. فوبیا کے شکار لوگوں کی مدد کیسے کی جائے؟ اب دیکھیں دو چیزیں، ایک وہ مریض ہے، ایک میرا اور آپ کے انوائرمنٹ ہے. مریض کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ جی جب بھی آپ کو اس طرح کی شکایت ہو جو کہ ان یوزول ہو تو آپ اس کو فوراً تسلیم کریں. جس طرح سے انسان بخار کو تسلیم کرتا ہے، دانت کے درد کو تسلیم کرتا ہے، آنکھوں کا نظر کو تسلیم کرتا ہے، پیٹ خراب ہو جائے تو ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو اس طرح کے فوبیا یعنی خوف کا کوئی شکار ہو تو آپ فوراً کہیں کہ یس یہ چیز مجھ میں آنے لگا ہے. تو لہٰذا یہ سب سے بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جی ان کا وہ مدد جیسی وہ چیز وہ آپ تسلیم کریں، پھر آپ اس کے لیے علاج بہتر طریقہ کہ جی میں نے علاج کہاں کرنا ہے تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے ان کو اپنی کیفیت کھل کے بتا دیں اور ان سے مدد لے لیں. تھرڈ یہ کہ جی ان کا آپ جو بتائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں یا دوائی ہو یا باتیں ہوں اس پہ پھر آپ نے عمل بھی کرنا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا مدد بہتر ہو سکتا ہے. انوائرمنٹ میں یہ ہے کہ جی ہم اس چیز کا مذاق نہ کریں، ہم لوگ تسلیم کریں کہ جی اگر کوئی بچہ یا کوئی لڑکا لڑکی جب ہم اس کیفیت میں دیکھتے ہیں تو اس پہ ہان سے نہیں، اس کا مذاق نہ کرے، اس کو صحیح راستہ بتا دیں، ان کو بتا دیں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بزدلی ہے، یہ ناکامی ہے، یہ خدا نخواستہ مجھے نظر لگ گیا، خدا نخواستہ مجھے کسی نے تعویذ کیا، خدا نخواستہ مجھے کچھ اور ہو گیا. تو لہٰذا ہمیں ان کو ایک سائنٹیفک اور صحیح طریقے سے اس کو بتا دینا چاہیے کہ اس کے علاج جو ہے نا وہ ہوتا ہے اور آپ نے پراپرلی اس کے علاج کرنا ہے. اور ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں جو آپ کو غلط راستے سے ہوتا نہیں، مطلب وہ ٹرینڈ آدمی نہ ہو، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے یا کہیں اور لکھا ہوتا ہے تو وہ اس پہ یا مختلف میسیجز سے آتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، کسی اور برے لوگوں کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں. بہتر ہے کہ اسٹینڈرڈ بندہ کو ڈھونڈنا چاہیے اور وہاں سے علاج. تو عام کمیونٹی کے لیے کہ جی ہمیں مریض کا مدد کرنا چاہیے، اس کو کرجیم کرنا چاہیے، اس پہ ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے اور اس کا پریکٹیکلی مدد کرنا چاہیے کہ جی اس چیز کا ہو سکتا ہے. سر فوبیا بچوں میں گھبراہٹ اور فوبیا کی وجہ کیا ہے؟ سیم وہی وجہ جیسے ابھی میں نے بتا دیا، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں ان کے لیے یہی ہے، بایولوجیکل ہے یعنی جسمانی ساخت، سوشل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجیکل. ان پہ ہلکی پھلکی سے لوگوں کے سمجھ کے مطابق ہم نے بات کی ہے. ان دونوں میں سے کوئی خاص فرق وہ نہیں. اب وہ جو فوبیا ہے اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گھبراہٹ. یعنی اس وقت آپ کو ترتراہٹ ہوتا ہے جس طرح سے انزائٹی کا ہوتا ہے، یعنی آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. تو لہٰذا اس وقت آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کا پریشانی ہو جاتی ہے، آپ کو بے چینی ہوتی ہے، ایک جگہ سکون نہیں آتا. ان سب چیزوں کو جب ملا کے کہتے ہیں تو اس کو پھر گھبراہٹ کہا جاتا ہے. صحیح سر. کیا آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب والدین بچوں کے ذہنی مسائل نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر والدین ٹرین نہ ہو یا ان کو علم نہ ہو ریڈیو سے، ٹی وی سے، یا ان کو اپنے والدین نے نہیں بتایا ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ جی والدین اکثر اپنے بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، وہ نظر انداز کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی تجھے نظر لگ گیا، تمہیں تعویذ ہو گیا ہے، یا تم نے خوراک صحیح نہیں کھایا ہے، یا تم پانی کی وجہ سے ہو گیا، یا تم جیسے میرے اور آپ کے علاقے میں بہت سارے مشہور یہ تم نے پلانے گناہ کیا تھا، تم نے کسی کو گالی دیا تھا. تو لہٰذا وہ اصل بیماری کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان چیزوں پہ ان کی فوکس توجہ ہوتی ہے جو کہ بچے کی بیماری کو مدد نہیں ملتا بلکہ اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ جی وہ ان چیزوں کو بھی جس طرح کمیونٹی کے لیے ہمارے ایڈوائز ہے کہ وہ اس چیزوں کو تسلیم کر لے، اس کو ریکگنائز کر لے اور اس کو ایڈمٹ کر لے کہ جی ایسی چیز ہے. اور بچے کے وہ تمام مشکلات جب وہ فوبیا کی کیفیت میں ہو اس کو ان کا عزت کر کے اس کو سمجھا کے کہ ایسی کیفیت ہے اور ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب بچے کو یہ احساس ہو کہ لوگ میرا مدد کرتے ہیں امی کی شکل میں، بابا کی شکل میں، دوستوں میں، تو اس کے اندر کھرج آ جاتا ہے، ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کانفیڈنس لوگوں پہ ہوتا ہے اور وہ کھل کے آ جاتے ہیں، اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں جس کو پراپرلی علاج بھی ہو سکتی ہے. سر بچپن کے تلخ واقعات کے منفی اثرات اس حوالے سے والدین کیا کریں؟ آپ اس طرح سے کہ جی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں والدین کو، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں معلوم ہوتے. بچپن میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں چاہے لڑکا یا لڑکی ہو تو اس کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ والدین سے وہ شیئر نہیں کر سکتے ہیں. فرض کریں جو کہ بہت کامن ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ڈیتھ تھریٹ کوئی دیتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے والدین جھگڑا کر لیتے ہیں، والدین کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، والدین ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں جو کہ بچہ اپنے دل میں وہ خوف رکھ لیتا ہے کہ مجھ سے والدین علیحدہ نہ ہو جائے، میرے والدین مر نہ جائیں. یا پھر کبھی اس طرح اس کی پرسنل کیفیت ہوتی ہے وہ ابیوز ہو جاتا ہے سیکشولی
روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ اسکول سے نکالا جاتا ہے، بچے اس کو دھمکی دے دیتے ہیں، کہیں سے بچہ گر جاتا ہے اس کو ایک کیفیت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو بچپن کے تلخ واقعات ہے وہ انسان کے بڑے عمر کے پہ اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو لہٰذا اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم نے بچوں کو یہ ترغیب دینا ہے، اور ہمیں خود بھی والدین کی شکل میں کہ جی وہ آ کے ہمارے ساتھ اپنے بچپن کے تلخ واقعات کو ڈسکس کر کے وہ اوپن ہو جائے ہمارے ساتھ، تاکہ ان کی جو شدت ہوتی ہے وہ ڈائلوٹ ہو جائے، اور آہستہ آہستہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف نکل جائے. منور مرزا ہے لائیو، ان کا کویشچن ہے سر یہ بیماری اتنی عام کیوں ہے؟ اس طرح سے کہ یہ بیماریاں پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن لوگوں کو چونکہ ریڈیو، ٹی وی، ماں باپ، کتابیں وغیرہ یہ نہیں بولا کرتی تھی، اخبار نہیں بولا کرتی تھی، پھر ہم اس کو یہ جنات سمجھتے تھے، کوئی نظر سمجھتے تھے، کوئی اور چیزیں. یہ بیماری پہلے بھی تھی اور اسی شدت سے تھی. اور دوسری بات یہ کہ جی پہلے اتنی آبادی نہیں تھی، اب آبادی زیادہ ہو گئی، پہلے اتنا معلوم نہیں ہوا کرتا تھا، اب چونکہ معلوم ہونے لگا ہے تو لہٰذا یہ چیزیں. اور دوسری بات ہے کہ لوگوں کے علم بھی بڑھ گیا، اب لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی سے، ریڈیو سے، سوشل میڈیا سے، تو ان کو انفارمیشن ہوتے ہے، تو اس لیے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ زیادہ ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس بیماری کی جو مین چیز ہے وہ آبادی سے بھی بڑھ گئی ایک، پھر دوسری ہماری سوشل حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، جنگی حالات ہے، غربت ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، ریسورس کم ہونے لگے ہیں، بچوں کی تعداد زیادہ ہو گیا، ریسورس کم ہونے لگا. تو اس کی وجہ سے وہ بندہ جس کے اندر یہ بیماری کی کیفیت یا اس کی شدت پڑی تھی یا اس کی بیماری کی ایبلٹیز پڑی تھی، ورنریبل تھا، وہ اب دکھائی دینے لگا ہے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کا اجتماع کی وجہ سے ہمیں اس کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے. صحیح. عائشہ طلت ہے واٹ از دی کیور فار کلاسٹروفوبیا؟ اس طرح سے کہ جو بھی فوبیا ہے، میں نے پہلے کہا کہ جی 3 چیزیں یاد رکھیں. ایک یہ کہ جی ہم اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ مجھ میں یہ تبدیلی آ گئی، کہ فرض کہ مجھے فوبیا اور کلاسٹروفوبیا کہ نہیں آپ کو کلوز پلیس سے ہو یا اوپر چڑھنے سے ہو یا وہ اترنے سے ہو یا جس کا یعنی مختلف اقسام ہوتے ہیں. اگر وہ فوبیا کی جی یس یہ ہے، اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم دانت کے درد کو تسلیم کرتے ہیں، ہر آدمی سے کہتے ہیں میرے دانت میں درد ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چیز یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ میں بغیرت ہو گیا ہوں، میں بزدل ہو گیا ہوں، میں جو ہے نا دنیا کا کوئی ایسا بندہ جس کو خدا نخواستہ کوئی بددعا لگی ہے. نہیں، ہمیں ایک بیماری کے طور پہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ پہلا ہے. پھر جب ہم اس کو ریکگنائز کریں پھر ایڈمٹ کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. پھر ایڈمیشن کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کو پراپر علاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس بیماریوں کے متعلق دیواروں پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ، ہر دوسرا ایون عام ڈاکٹر کو بھی دیکھ لے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے نفسیات کا ڈاکٹر یا اعصاب کا ڈاکٹر. لہٰذا آپ کو پراپر ڈھونڈنا ہے کہ جی واقعی اس بیماری کا علاج جو ہے نا وہ کون سے ڈاکٹر کرتے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس کو بہتر علاج ہو سکتا ہے. اب جو علاج ہے جس کا علاج کلاسٹروفوبیا 3 قسم کے ہوتا ہے. ایک یہ ہے جو نا انسان کے ساتھ ڈسکشن کے، جس کو ہم سائیکو تھراپی کہتے ہیں یا اس کو سائیکو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. سیکنڈ پہ جو نا ہم ان کے ساتھ اگر وہ شدت زیادہ ہو تو پھر ڈرگس کی اسے ساتھ شامل کرتے ہیں. اگر وہ شدت اور بھی زیادہ ہو پھر ہم ایک اسپیشلائزڈ سائیکو تھراپیز کرتے ہیں جس کو CBT کہا جاتا ہے، جس کو مختلف نام دیا جاتا ہے ہر بیماری اور ہر ایج اور ہر جینڈر کے مطابق. پھر ڈاکٹر سلیکشن کرتا ہے کہ جی اس کو یہ علاج ہونی چاہیے، اور سماجی ریبیلیٹیشن کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو ان 4 چیزوں کا اجتماع ہے یا کلاسٹروفوبیا کے بھی. صحیح سر. سر ابھی ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں، سیلف ہارم ان چلڈرن. سیلف ہارم کیا ہے سر؟ اس طرح سے کہ سیلف ہارم بذات خود ابھی تک ریکگنائز نہیں ہوا کہ یہ بیماری ہے یا نہیں، لیکن ایک کیفیت ہے. یہ کیفیت اس طرح سے آ چکا ہے کہ جب انسان جو ہے نا ایک ایسی ناراضگی یا گیلا یا جس کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب اس کو یہ وے آؤٹ نظر نہیں آتا کہ جی میں کس سے بات کروں، کسی کو سمجھا دوں یا اپنی فیلنگز کا اظہار کروں، جب وہ اس پہ نہیں، اور فرض کرے کوئی آپ کو ناراض کرے، کوئی آپ کو جھگڑا کرے، کوئی آپ کو نقصان دے دے، کوئی آپ کو ساتھ ظلم کر لے، تو اس وقت جو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی بنتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں انزائٹی کہتے ہیں، کہ اس کیفیت میں کہ جب آپ اس کیفیت کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے. اب تو غصہ یا تو باہر نہیں کرنا چاہیے یا باہر اپنی طرف. جب وہ اپنی طرف ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کٹ لگاتے ہیں،
اپنے آپ کو بالوں کو کھینچتے ہیں، اپنے مکے مارتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ اپنے آپ کو بلیڈے لگا دیتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ینگ بچے ہوتے ہیں، کسی نے شادی کی بات ہو یا پڑھائی کی بات ہو یا اس کو گاڑی لینے کی بات ہو، اس کو کپڑے دینے کی بات ہو یا اس کو کوئی بھی ایسی چیز جو اس کا ڈیمانڈ ہو، جب وہ فلفل نہیں ہوتا تو وہ بچے اپنے اس مسئلے کو، اس مشکل کو، اس اسٹریس کو کوپ نہیں کر پاتے ہیں. جب وہ کوپ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو کٹ لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں. کبھی پھر ایک ریٹل لکھتا ہے یا کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو مار ڈالنا ہے. تو لہٰذا اس سے اس کو جو غصہ ہے، جذبات ہے، وہ تھوڑی سی اسے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ نہیں، یہ میل اڈاپٹیو یعنی غلط طریقہ کار ہے. ہمارا غصہ ہو، ہماری فیلنگز ہو، ہماری جو بھی چیزیں ہیں، اس کے لیے بہتر اور مثبت طریقے بھی ہیں جس کو ہم نکال سکتے ہیں اور نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک سر. سر یہاں کوئی انٹرنیٹ کی تھوڑی سی ہمیں دقت آ رہی ہے سر. ان کے وجوہات کیا کیا ہیں؟ اگر ہم سیلف ہارم، میں نے پہلے کہا کہ چونکہ یہ بیماری کی تو ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوئی کہ بیماری، یہ بہت ساری بیماریوں کے وجوہات سے ہوتا ہے. تو اس کے 3 بڑے وجوہات ہیں. پھر وہی والی بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے ساخت دی ہے. ایک، یا اگر اس ساخت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری دی ہے جس میں جسمانی بیماری ہو یا نفسیاتی بیماری ہو. اب اس بیماری میں جو مین ہوتی ہے یہ اس نفسیاتی بیماری جیسے ڈپریشن ہو، بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر ہو، پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو، اسپیشلی اس پہ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں جس میں انسان اپنے آپ کو اسپیشلی اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں جس کو ہم بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. ایگریسیو لوگ جو ہے بھی وہ اپنے آپ کو زخمی یا مشکل میں ڈالتے ہیں. تو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گئی، ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گیا، فوبیاز ہو گئے، ایون OCD میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. تو اس یعنی ایک تو میں نے کہا کہ جسمانی، دوسرا ذہنی اور جسمانی بیماریاں. جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کی سماجی مسائل. صحیح. جب اسکول کا ہو، شادی کا ہو، آپ کے کوئی ٹاسک ہو، آپ کے کوئی ایشوز ہو، کوئی آپ کا ٹاسک اس کو پورا نہیں ہو پاتا تو دن آپ جو غصہ آتا ہے وہ آپ اپنے آپ پہ اپنے آپ پہ گزارتے ہو. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتی دی کہ جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو یا تو ہمیں صلاحیتی ہوتی کہ ہم مسئلے کو حل کرتے یا ہم مسئلے کو جو ہے نا اس کے لیے ایموشنل کو ریڈیوس کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی کی والدہ مر گئی تو یا تو ہم اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں کہ جی اس کو دفنائیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے خیرات کریں اور لوگوں سے جا کے اپیتی لے لیں یا لوگوں سے ہمدردی لے لیں یا لوگوں کو ہم ہمدردی دیتے ہیں. دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جی ہم روتے ہی رہتے ہیں، اپنے جذبات کو ٹھنڈے کر لیتے ہیں لیکن ہم مسئلے کو حل کی طرف نہیں جاتے ہیں. سیکنڈ تھرڈ یہ ہے کہ جی لوگ میل اڈاپٹیو استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی مصیبت میں ہو، چاہے وہ فوتگی ہو جائے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے وہ نقصان ہو جائے یا وہ ایبیوز ہو جائے سیکچولی، فزیکلی، جو بھی ہو جائے، تو دن اس کے بعد اس کے ایک ریئیکشن ہوتا ہے، وہ غصہ وہ اپنے آپ ہی گزارتے ہیں. تو یہ سوشل مسئلہ بھی جو ہے نا وہ انسانوں کی زیادہ ہوتی ہے. تھرڈ جو ہے میں نے کہا کہ جی آپ کی سائیکالوجیکل ساخت کیسے ہے جس کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں. تو اس مخصوص قسم کی پرسنالٹیاں ہیں جن میں بارڈر لائن پرسنالٹی سب سے اوپر ہوتی ہے. اس وقت میں بھی بچے یا بچیاں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. صحیح. کوشچن ہے what should we do if someone tells us they are thinking about suicide؟ اس طرح سے کہ سوسائڈ بھی ایک کیفیت کو کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا. اور سوسائڈ اور سیلف ہارم میں کوئی فرق زیادہ نہیں ہے. سیلف ہارم میں آپ ایک کم درجے کا ہے جس میں آپ یا تو اپنے آپ کو سکون دیتے ہو یا کسی کو پیغام دیتے ہو کہ جی میں ناراض ہوں، میں گلمن ہوں، جیسے والدین کو دیا جاتا ہے، ٹیچروں کو دیا جاتا ہے. یہ اکثر دوستی میں بھی ہوتا ہے، کسی لڑکا لڑکی کے اپنے تعلقات بن جاتے ہیں، پھر بعد میں جب ایک بندے کی طرف سے تھوڑی سی ہلکی پھلکی سچویشن ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو دوسرا اس کو انفارمل میسج دیتا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ کتنے انوالو ہوں، میں آپ کے لیے اپنے آپ کو کٹ لگا رہا ہوں. شو کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی میں یہ چیز ثابت کروں. کبھی کبھار یہ کہ جب یہ کیفیت بڑھ جاتا ہے یعنی اپنے آپ پہ غصہ، وہ غصہ اس حد تک ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں جب آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ میرے خیال میں میری زندگی میرے لیے معنی نہیں، میں خود کوئی معنی نہیں رکھتا، تو دن بھی لوگوں کو سوسائڈ کے خیالات آتے ہیں کہ جی میری زندگی کا کوئی رول نہیں اور اس زندگی کو ختم ہونا چاہیے. اب اس کیفیت میں جب انسان کو یہ خیالات آتے ہیں تو پھر یہ کبھی کبھار وہ ایڈ کر لیتے ہیں، کبھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا وہ اٹیمپٹ ہوتا ہے یا وہ سوسائڈ ہو جاتے ہیں. اس کی بھی وجوہات وہی تمام ہے، سائیکالوجیکل، سوشل اینڈ فزیکل، جو ہے کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مختلف لوگ بیماری ہوتے ہیں، کینسر کے بعد بھی کرتے ہیں، بوڑھے عمر میں بھی کرتے ہیں، کوئی ناچاکی بھی ہو جائے، کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے، میاں بیوی کے تعلقات میں ہو، بہن بھائی کا ہو، دوستیاں بن جاتی ہیں، محبت یا کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس میں توڑ پھوڑ آ جاتی ہے، اکنامیکل لاس ہو جاتا ہے، بے عزت ہو جاتا ہے،
چیلنج ہو جاتا ہے تو دن لوگ جو ہے نا وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. کچھ بیماریاں جیسے میں نے کہا ڈپریشن, وہ بہت انسان کو سوسائڈ کے خیالات دیتے ہیں. بائی پولر دیتے ہیں. سبسٹانس ایبیوز, نشے کے والے مریض, ان کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کوئی معنی کرنا ہے, تو وہ بھی جو ہے نا سوسائڈ کی طرف نکل جاتے ہیں. ہے منفی سوچ, لیکن اس کو ڈائیورس کرنے کے لیے پھر وہ اپنے ایک طریقے کے ہیں کہ جو ہم کس طریقے سے اس کو بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, وائی از دیر a difference between boys and girls self harm both physically and mentally? فرق نہیں ہے, دونوں میں ہے. صرف یہ فرق ہے کہ جی کون سی طریقے سے وہ سیلف ہارم کرتے ہیں. مرد جو ہے نا وہ ایگریسیو سیلف ہارم کرتے ہیں, جیسے مثال چاقو مارنا, بلیڈ مارنا خطرناک ہو. جو بچیاں جو ہے نا وہ ہلکے سے کرتے ہیں, خراش بلا لگا دینا, مکے مار لینا, دیوار سے سر مارنا, وہ کوئی اور چیز ایسی وہ اپنے آپ کو کر لینا. یہ صرف اتنا فرق ہے. تو اس لیے ہمیں وہ چیز جو کہ ایگریسیو ہوتے ہیں وہ زیادہ نظر آتا ہے, تو لہٰذا وہ پھر لڑکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں لیکن سیلف ہارم جو دیکھنے میں آیا ہے وہ جینڈر کے حوالے سے خواتین میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ لائٹلی کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ کرتے ہیں. ایون سبسٹانس ایبیوز, ڈرگ ایبیوز بھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان دے دو, لیکن وہ مارنا نہیں چاہتے ہیں. سوسائڈ میں لوگ اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہیں, سیلف ہارم میں مارنا نہیں چاہتا. وہ اپنے یا تو ایک جذبات کو کم کرتے ہیں یا کسی کو ایک میسج کنوے کرنے کے لیے ایک کوشش کرتے ہیں, اور اکثر یہ میسج صحیح کنوے نہیں ہوتا. دوسرا جو اگلا بندہ ہے وہ اس کے اس ایڈ کو اب نارمل سمجھتا ہے, لیکن جو مریض ہے وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید میں نے ان کو میسج پازیٹیولی بھیجوا دیا, لیکن وہ اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط میسج ہے, لیکن انسان بالغ آدمی انسانوں سے بات کر کے چیزوں کو سیٹل کرتا ہے. یہاں نہیں کہ جی میں آپ کو معلوم نہیں, میں خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہوں اور میرا خیال ہوتا ہے کہ آپ کو میرا میسج مل گیا, لیکن میسج نہیں ملتا. How to improve psychological support for student? کالج اسٹوڈنٹ. ہاں, اس طرح سے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی جوان ہے, جو بھی ینگ ایج میں ہے, اس کے لیے زندگی میں مشکلات آتے رہتے ہیں. لوگوں کا یہ خیال کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میرے مشکلات کم ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی عمر بڑھتا ہے اتنی ہی آپ کے مسائل بڑھتے ہیں, اور وہ مسائل سارے پازیٹیو ہوتے ہیں. جیسے مثال کالج کے ٹائم میں آپ کی پڑھائی کا ہے, امتحان ہونے کا ہے, کتابیں خریدنے کا ہے, کپڑا ہے, ہاسٹلنگ ہے, آپ کا ٹرانسپورٹ کا ہے, جوتے خریدنے, اپنے آپ کو فٹ بال, کرکٹ, XYZ اس کے سامان خریدنے. شادی کے بعد بھی اسی موقع پہ آتا ہے. لوگوں کو یہ دکھانا بھی ہوتا ہے کہ میں بڑے کام کا آدمی ہوں. اس وقت میں یہ آتا ہے کہ میں گاڑی بھی سیکھ لوں, گاڑی بھی میرے ساتھ ہو, میرا گھر بھی ہو. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ایک خاص ایج جس کو ہم کہتے ہیں ایڈولیسنس کرائسس. یہ ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں. لیکن جو بچے اپنے اس ایڈولیسنس کے چیلنجز کو قبول نہیں کر پاتے یا سنبھال نہیں سکتے ہیں تو وہ ایڈولیسنس کرائسس میں چلے جاتے ہیں. کرائسس سے مراد یہ کہ وہ کسی نہ کسی بات پہ پھنس جاتے ہیں, یا کبھی محبت لگ جاتا ہے, یا کبھی جو ہے نا وہ اسٹڈیز کے وجہ سے بھاگ جاتا ہے, چوری کی طرف نکل جاتے ہیں, وائلنس کی طرف نکل جاتا ہے. ہاں نارمل بھی لوگ نکلتے ہیں, لیکن وہ بچے جو کہ میچور زیادہ نہیں ہوتے وہ کسی نہ کسی مشکل سے شکار ہو جاتے ہیں. اب ان تمام کس کرائسس کے لیے یہی ہے کہ جی ہم جب ایک مسئلہ ہے تو میں نے پہلے کہا کہ ہم مسئلوں کو 4 طریقوں سے حل کرتے ہیں. ایک مسئلے کا حل ڈھونڈنا, ایک مسئلے کا حل تو نہیں ڈھونڈنا, صرف اس کے سامنے رو لینا, اپنی جذبات کو کم کرنا, یہ 2. تھرڈ یہ ہے کہ جی کبھی کبھار ہم غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں, جیسے امتحان کے دن آگے ہم نے سگریٹ شروع کر دیا, چرس شروع کر دیا, وائلنس شروع کر دیا, گھر سے بھاگنا شروع کر دیا, غیر ضروری ہم امتحانوں کے دنوں میں دوسرے کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں. لگتا تو پازیٹیو ہے, جیسے مثال کو کہتے ہیں میں امی کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جا رہا ہوں, میں بابا کا مدد کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ اسٹڈی سے اسکیپ کو ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسا ہے کہ جی ان دنوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اب نارمل سولوشن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. خود سے کہہ دینا ہے کہ یہ 5, 6, 8, 9, 10 اب نارمل طریقے, جب بھی میں اسٹریس میں چلا جاؤں, چاہے وہ محبت کا ہو, چاہے پڑھائی کا ہو, چاہے اسٹڈی کا ہو, چاہے پیسوں کا ہو, چاہے کپڑوں کا ہو, گاڑی کا ہو, جائیداد کا ہو, لوگوں سے اپنے آپ کو منوانا ہو, کرکٹ میں, فٹ بال میں اپنے نام بنانا ہو, جب وہ چیلنج ہے تو اس کو آپ نے حل کرنا ہے, بجائے یہ کہ جی ہم اب نارمل طریقے سے چلے جائیں. اور ایک آخر میں ایک اور طریقہ بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجیکل ڈیفینس میکینزم. کبھی کبھار ہم غلط اپنے لیے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں غریب ہوں اس لیے میں پڑھائی نہیں کر سکتا, لیکن دنیا میں ایک واضح ہے کہ سب سے اچھے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, مجبور لوگ ہوتے ہیں, نادار لوگ ہوتے ہیں, وہ دنیا کے قابل ترین لوگ بنتے ہیں, اور یہی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ڈیفینس میکینزم بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, an assessment of suicide risk in people with an intellectual disability. اس طرح سے کہ جی سمپل سی بات, یہ بڑا مشکل ہے, عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہماری طرح جس طرح سے خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا مختلف بیماریوں کا, شوگر کا, بلڈ پریشر کا, پلا, اس طرح سے سائیکالوجیکل سینیروز کے بھی مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں اسسمنٹ ٹیسٹ. تو
تو سوسائڈ کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے, 2-3 قسم کے ہیں جو کہ بہت وہ ہیں. اس کو ایک اسپیشلسٹ بندہ کر سکتا ہے, جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایون سائیکیٹرسٹ جو لوگ ہیں وہ بھی یہ چیزوں کو, یہ اسسمنٹ, یہ ٹولز جو ہے وہ کرتے ہیں. اب وہ جو ٹول ہے وہ ایک مخصوص قسم کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس اسٹینڈرڈ کو پھر کرتے ہیں جو کہ یہ عام لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. لہٰذا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یس وہ ہے, وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی والوں کے لیے بھی ہے, نارمل لوگوں کے لیے بھی ہے, پھر جینڈر والے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. تو لہٰذا وہ ایک مخصوص قسم کا ٹولز ہے جو کہ لوگ کر سکتے ہیں. جس طرح سے لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں, ملیریا کا ہوتا ہے, دوسرے کا, تو یہ بھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہاؤ وڈ بی پاسبل ٹو گیٹ ریڈ آف فیلنگ انڈر پریشر؟ ہاں, انڈر پریشر کے لفظ جو اس طرح سے ہے کہ جی جو ایک عام لفظ ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل فوبیا والے لوگ نہیں ہوتے, وہ دوسروں کے مسائل سے یا دوسری شخصیتوں سے یا حالات سے وہ جلدی پریشر میں آ جاتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی غلطی نہیں, اس کو ہم نے ریکگنائز کرنا چاہیے, ایڈمٹ کرنا چاہیے, پھر اس کا سولوشن ڈھونڈنا چاہیے. آپ سمجھ گئے نا. اب وہ سولوشن کیا ہے کہ جی سولوشن کون بتاتے ہیں؟ اپنے ٹیچر, اپنے ماں باپ, اپنے دوست, یا خود ہی کبھی انسان خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی مجھے اچھی سولوشن بتاؤ. تو برین کو جب آپ خود کہتے ہو تو برین بھی آپ کے لیے اچھی سولوشن جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے دیتے ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے بھاگنا نہیں میدان سے, یا میدان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسے مثال فرض کرے, اگر آپ نے کہیں پڑھ رہے ہو تو آپ اسکول سے بھی نہ بھاگیں اور جا کے وہاں پریزنٹیشن بھی کریں. آپ میں جتنی بھی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیں. بی پازیٹیو, اور اپنے آپ کو اعتماد دینا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. جس نے اپنے آپ فکر سوچ کو یہ کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں غلطیوں کے باوجود, دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں دنیا کی تاریخ میں, جو سب سے دنیا میں اچھے لیڈر آئے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, یہ سارے وہی لوگ تھے جو کہ ایک زمانے میں بڑے کمزور سے تھے. بعد میں جب انہوں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا تو لہٰذا وہ ان چیزوں سے نکل آئے. تو کیا ہے, بی پازیٹیو, آپ نے تھنکنگ جو سوچے وہ مثبت کرنا ہے, اور مثبت ایکٹ کرنا ہے, اور آپ نے دوسروں کا بھی مدد کرنا ہے, اور اس دوسروں کی مدد سے اور اپنی مدد سے آپ ہر دن سیکھتے ہو تو آپ مشکلات سے آپ نکلو گے. تو لہٰذا انڈر پریشر میں یہی ہے کہ آپ میدان کو نہ چھوڑیں اور اس میدان کو فیس کریں, اور بار بار جو غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں اس غلطی سے آپ سیکھتے رہیں. یہ کویشچن آیا, وٹ کین پیرنٹس اینڈ فرینڈس ڈو ٹو ہیلپ ون سفرنگ فرام سیلف ہارم؟ میں نے وہی لفظ پھر سے کہتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دنیا میں سب سے اچھی علاج بیماری کو تسلیم کرنا. ماں باپ فرینڈ جو ہے نا وہ تسلیم کرے کہ جی میرا دوست, میرا بچہ جو ہے وہ مشکل میں, ریکگنائز کرے, پھر تسلیم کر لے, پھر اس کے لیے اس کے مطابق جو ہے نا وہ سولوشن دے. اب جو سولوشن ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ لوگ بھی ہوتے ہیں اور آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. اگر ایک مریض جب اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے اور اس مشکل میں ہوتا ہے, اگر آپ اسے ایک لفظ کہیں کہ جو آپ کا اندر کا غصہ ہے آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں, جب وہ آپ سے ڈسکس کر کے صرف ڈسکس بھی کر لیں تو ادا آپ کا علاج. پھر اگر اس ڈسکشن کے بعد آپ نے اس کے لیے سولوشن ڈھونڈنا شروع کر دیا تو وہ سوچ و بچار سے, مریض اور بندہ, بھائی یا دوست, سوچ و بچار سے اس کا کوئی نہ کوئی سوچ مثبت نکل آ جاتا ہے, یا حل مثبت آ جاتا ہے ہاتھ میں, مثبت حل ہاتھ میں آ جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ جی ہم اس کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے کہ جی بجائے کہ لوگوں پہ ہنسے, ان کا مذاق کرے, ان کو طنز بنائیں, ان کو اسٹگمیٹائز کرے, تو اس سے بہتر ہے کہ جی ہم اس کے ساتھ نزدیک ہو اور ان کو بولے کہ جی ہم آپ کے مددگار اور آپ کا مدد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مشکل کا حل ڈھونڈ کے دے دیتا ہے. جواد احمد صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ جینڈر ڈسفوربیا کے بارے میں بتائیے اور اس کا حل. کون سے ہوئے؟ ڈسفوربیا. جی ہاں, ڈسفوبیا اور فوبیا جو نہیں دونوں وہ ایک چیز ہے. آپ کو بتا دوں کہ فوبیا کی اس کو مختلف وقت میں مختلف ٹرمینالوجیز استعمال ہوتے تھے. سمپل سے میں یہ کہوں کہ جی مشکلات میں نہ جائیں, صرف فوبیا کا لفظ یاد کریں تو ڈسفوبیا بھی اسی خاندان کا وہ ہے. ڈس مین ڈس آرڈر, یعنی فوبیا کا ڈس آرڈر. اب فوبیا کا ڈس آرڈر کو یہ بہت سارے ٹرمینالوجی اس زمانے میں تھے, اب وہ ختم ہو گئے. لہٰذا جو فوبیا ہے وہ اس کو آج کل ایک مختلف قسم کی شدت کو اس کو ڈسفوبیا کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب پریونٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی ہاں, پریونٹیشن یہ کہ چاہے وہ فزیکل بیماریاں ہوں چاہے وہ مینٹل بیماریاں ہوں, جتنی بھی ہے 4 بڑی چیزیں ہیں جس کو ہمیں بہت خیال میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے, جس سے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو جائے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے, ریکگنائز کرنی چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے اور اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. یہ ہو گیا پریونشن. اب پریونشن میں دوسری چیز یہ ہے کہ جی ہمیں ہر بیماری کے متعلق اپنی ہلکی پھلکی سی معلومات ہونی چاہیے کہ اس کے علامات کیسے آتے ہیں. یہ ایک. اور دوسری سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جی ہمیں 4 بڑی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کا نیند جو ہے نا رات کے ٹائم ہونا چاہیے,
ایٹ لیسٹ 10 اور 11 بجے کے دوران آپ کو سو جانا چاہیے اور 5 بجے کے آس پاس جو ہے نا آپ کو جاگنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جسم اور دماغ میں اور باڈی میں بڑے ہیلدی کیمیکلز جو ہے نا وہ آپ کے جسم میں دماغ میں آتے ہیں، جو کہ آپ کی صفائی کرتے ہیں، آپ کے تھاٹس کے، آپ کے انٹسٹائن کے، آپ کے خون کے، آپ کے ہر چیز. یہ ایک چیز ہے. نارمل نیند کرنا چاہیے، یعنی کم سے کم ایک بالغ آدمی کے لیے 7 سے 8 آور جو ہے نا آپ کو نیند ہونی چاہیے. پھر وہ مختلف ایج کے مطابق ان کی ویریشن ہے. ہو سکے تو 2 ٹائم نیند ہو، یعنی اگر آپ نے رات کو 7 بجے سونا ہے تو دن کو کوئی آدھا گھنٹے کے لیے کم از کم آپ کو ایک نیپ لینی چاہیے. تو یہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی 1 اور آپ کو ذہنی بیماریوں سے بچاتا ہے. دوسرا یہ کہ جی نارمل اور بیلنس ڈائٹ، اگر 2 ٹائم کا خوراک ہے اس کو 4 ٹائم میں تقسیم کر لے. خوراک کا بھی یہی قانون ہے کہ جی آپ نارمل ٹائم پہ اس کو صبح یعنی ارلی ٹائم کھانا چاہیے، دوپہر سے، اور شام کو بھی ارلی ٹائم کھانا چاہیے، تاکہ وہ آپ کا کھانے اور نیند کے درمیان ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے گزر جائے اور وہ آپ کا خوراک انٹسٹائن سے گزر جائے، تو آپ کو بڑا اچھا نیند آئے گا اور اچھا آپ کا صحت مند ہوگا. بیلنس ڈائٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سبزی زیادہ شامل ہو، فروٹ شامل ہو، سلاد شامل ہو اور ہیوی ڈائٹ جو ہے نا وہ کم سے کم ہو. 3 فزیکل ایکٹیویٹی ہے. ایٹ لیسٹ ہر بندے کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ وہ ڈیلی حساب سے آدھا گھنٹہ یا اگر نہ ہو تو کم سے کم پونا گھنٹہ جو ہے نا ہفتے میں 3 دن آپ کو ضرور ہونا چاہیے. تو یہ صرف 4 یہ ہے جو کہ مینٹل ایلنس سے انسان کو بچاتا ہے، وہ ہے کہ جی ہمیں سماجی رابطے بہت رکھنے چاہیے، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، عامی سے، سب لوگوں سے اچھے تعلقات، جو آپ کے دل خوش ہوتا ہے اور ان سے آپ کے سوشل. 5 جو ہے نا وہ دوسروں کا کام آ جانا. جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں وہ چھوٹے لوگ، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت ذہنی اور جسمانی طور سے صحت مند لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. 5 جو ہے نا وہ 6 یہ ہے کہ جی ہمیں اپنی مذہبی رسم و رواج چاہے جو بھی مذہب ہو اس کو اوبے کرنا چاہیے اور اس میں انوالو ہونا چاہیے، تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہم پہ جو قرض ادھار ہے وہ ہم اس کو اتاریں. اور آخری یہی ہے کہ جی اپنا سیلف کیئر جو ہے نا جو بندے لوگ کرتے ہیں وہ بہت، جیسے کہ اچھے کپڑے، بال صحیح کرنا، شیو صحیح کر لینا، ناخن صاف کر لینا، یہ جو اپنا سیلف کیئر رول اپنی آپ پہ کنٹرول ہو کہ جی کہاں پہ کون سی بات کرنی چاہیے، کہاں پہ کون سی بات نہیں کرنا چاہیے، کتنی باتیں کرنی چاہیے. تو یہ سیلف کیئر جب یہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ پریونٹیو ہوتے ہیں اور آنے والے وقت میں ذہنی بیماری سے یا جسمانی بیماری سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں. لالا غنی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے چکر آنے لگتے ہیں اور باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو ایگاروفوبیا یا کلاسٹروفوبیا تو وہ اسی میں آ جاتا ہے کہ جب انسان باہر جاتے ہیں تو ان کو یہ ہوتے ہیں. وجوہات میں نے بتا دی ہے کہ جی جس پہ آلریڈی ہم نے ذکر کیا. علاج بھی یہی ہے کہ جی شکر ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ جی اس کو آپ نے ریکگنائز کیا کہ جی یہ چیز مجھ میں ہو رہا ہے. اس کو آپ تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ یہ بیماری ہے اور بیماری کا پراپر علاج. اب دانتوں کے علاج تو دانت والے ڈاکٹر کریں گے، ناک والے تو ناک والے کریں گے، آنکھ والے تو آنکھ کریں گے. لہٰذا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس ذہنی بیماریوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. لیکن ادروائز بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے میڈیکل اسپیشلسٹ، نیورولوجسٹ، نیورو سرجن، گیسٹرو کہ جی ہم ماہر نفسیات، لیکن جو آپ کو دیکھنا ہے کہ جی وہ کیا. اور اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ جس کی ٹینشن کی وجہ سے اس کے معدہ خراب ہو، کوئی اور خراب ہو، تو بیچارے معدے XYZ کے پاس جاتے ہیں، ان کو خیال نہیں ہوتا کہ جی ٹینشن کی وجہ سے میرا معدہ خراب ہو گیا، میرے نیند خراب ہو گیا، میرے ہڈیوں میں درد ہے، میرے تھکاوٹ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کر لے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے ماشاء اللہ ہمارے ویورز کو آپ نے گائیڈ کیا، آپ آگاہ کیے ان 2 بیماریوں کے حوالے سے. ویورز ہمارا ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ہم یہاں سے اپنا لائیو سیشن ہم وائنڈ اپ کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہر بندہ اپنی آپ کا مدد کر سکتا ہے اور ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں. جو اپنا خیال رکھے گا وہ دوسروں کا خیال رکھے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.